فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ کتاب سماعت فرما رہے ہیں مظلومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کتاب کے مصنف ہیں حجت الاسلام الحاج مولانا محمد ایوب بیشوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 121۔ عنوان ہے مدعا علیہ کا عذر۔ مدعا علیہ نے ہبہ کے متعلق بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا کہ ہم تمہارے بیان کو سچا نہیں سمجھتے، گواہوں کو پیش کرو۔ وراثت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے متعلق کہا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء نہ تو کسی کا ورثہ لیں گے اور نہ کوئی وارث ہمارا ترکہ لے سکتا ہے۔ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 121 ہی ہے۔ عنوان ہے ثبوت دعویٰ۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے دعوے میں ہبہ کے ثبوت میں حضرت علی علیہ السلام، ام ایمن، ام کلثوم اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا۔ انہوں نے بیان دیا کہ واقعی ہمارے روبرو جناب رسول خدا نے ان اراضیات کو بحق فاطمہ ہبہ کر کے قبضہ ان کو دے دیا تھا، اور یہ روایت سواق المحرقہ باب اول فصل خامس صفحہ نمبر 22، وفا الوفا جز ثانی باب سادس فصل ثانی صفحہ نمبر 157 پر، اور شرح ہے مواقف الکتاب الاکتفا صفحہ نمبر 122 ہے۔ فدق کا قبضہ۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق مجھے ہبہ کر دیا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ بغیر قبضے کے ہبہ نامہ مکمل نہیں ہوتا۔ اگر ان کو قبضہ مل کر ہبہ نامہ مکمل نہ ہو گیا ہوتا تو وہ معصومہ ہرگز ایسا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی جو کہ خلاف شریعت ہو، اور نہ وہ بیان فرماتی جو سب کے علم میں اس وقت غلط ہوتا۔ اس کے علاوہ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا قبضہ نہ ہوتا تو حضرت ابوبکر کو شہادت طلب کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، فوراً فرما دیتے کہ ہبہ نامکمل تھا کیونکہ تمہارا قبضہ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر کے اعتراض میں عدم قبضے کا اعتراض نہ ہونا واضح ثبوت و دلیل ہے کہ اس بات کی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا اس باغ پر یا اس اراضی پر قبضہ تھا اور رسول اللہ کے زمانے میں ہی ان کو دے دیا گیا تھا۔ بہت سی روایت میں ہے کہ ابوبکر نے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فدق کا قبضہ چھین لیا، اور یہ روایت ہے وفا الوفا بالاخبار دار المصطفیٰ جز ثانی باب سادس صفحہ نمبر 167 پر۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے عامل کو لکھا کہ ہاں، فدق ہمارے قبضے خاص میں تھا، ہمارے سوا آسمان کے نیچے جو بھی ہے اس کا فدق سے کچھ تعلق نہیں، بس قوم کے چند لوگوں نے ان کی بابت بخل کیا اور بہتوں کے دل میں آگ لگی اور ہم سے چھین لیا، مگر سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا خدا ہے۔ اور یہ نہج البلاغہ میں ہے جو کہ مصر میں شائع ہوئی تھی، اور اس کا جز ہے ثانی صفحہ نمبر 93۔ قبضے کا تنازع تو خود حضرت ابوبکر کے قول سے طے ہو جاتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا، پس ابوبکر نے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والی ہوں،
اس بنا پر فدق کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور یہ روایت صحیح بخاری باب الخمس اور باب المغازی، اور قول ہے عمر الفاروق حصہ دوم صفحہ نمبر 258 پر۔ صفحہ نمبر 123 ہے، عنوان ہے حصول ملکیت فدق۔ خداوند تعالیٰ نے یہ اصول مقرر فرمایا کہ جو ملک یا جاگیر یا مال غنیمت مسلمانوں کی مشترکہ جدوجہد سے حاصل ہو، اس میں مسلمانوں کا حصہ ہے، لیکن جو زمین یا جائیداد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر مسلمانوں کی امداد کے حاصل ہو جائے، وہ محض جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہوگی، اس میں مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے۔ یہ قاعدہ ان الفاظ میں مقرر کیا گیا تھا کہ جو مال حق تعالیٰ نے اپنے رسول کو لڑائی کے بغیر عنایت کیا ہے، اس پر نہ تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ فدق کس طرح حاصل ہوا۔ خیبر سے واپسی کے وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسیہ بن مسعود انصاری کو اہل فدق کے پاس دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ پس ان لوگوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصف اراضی فدق دے کر مصالحت کر لی، اور حضرت نے اس کو منظور کر لیا۔ پس یہ نصف فدق خاص جناب رسول خدا کی ملکیت تھا، کیونکہ اس کے حصول کے لیے مسلمانوں نے اونٹ گھوڑے نہیں دوڑائے تھے۔ اور یہ روایت ہے فتول بلدان کی عبارت سے ترجمہ کیا تھا، اور تاریخ خمیس میں بھی ہے، یہ تاریخ کامل کی جز نمبر ثانی میں بھی ہے، تاریخ طبری کے صفحہ نمبر 59 اور 58 پر بھی ہے۔ خود حضرت عمر اس کو جناب رسول خدا کی ملکیت بلا شرکت غیر سمجھتے تھے، چنانچہ شبلی تک نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ ہم الفاروق سے شبلی کی عبارت آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 124 ہے، عنوان ہے انتہائی اہمیت کے حامل سوالات۔ ایسے مقدمات میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ امور تنازع کیا کیا ہیں، اور ان کے ثابت کرنے کا بار کس کے اوپر ہے، اور کس کو اپنا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ بار ثبوت کس امر متنازع کا اس کے اوپر ہوتا ہے جس کا دعویٰ یا عذر ثبوت چاہتا ہے، یعنی اگر کوئی ثبوت پیش نہ ہو تو اس کا دعویٰ یا عذر باطل سمجھا جائے گا۔ اس تنازع میں قرآن شریف کے احکامات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حق میں تھے، اور اس کے قانون وراثت میں کوئی استثناء جائیداد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں، لہٰذا وراثت کے مقدمے میں ان امور کو یہ جو امور ہم آپ کو پیش کریں گے وہ تنقیح طلب پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بذمہ مدعا علیہ ہیں۔ چند اہم سوالات ہیں۔ نمبر 1، کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے والد بزرگوار کا ورثہ ضرور ملنا چاہیے تھا؟ کیا ثبوت لانا بذمہ مدعا علیہ حضرت ابوبکر نہ تھا؟ نمبر 2، اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے قرآن شریف کا قانون وراثت منسوخ ہو گیا تھا تو کیوں منسوخ ہوا، اور کس نے منسوخ کیا؟ ثبوت بذمہ مدعا علیہ یعنی حضرت ابوبکر کا تھا۔ نمبر 3، کیا مفروضہ روایت لا نرثا ولا نورث واقعی کلام رسول تھا؟ ثبوت بذمہ مدعا علیہ حضرت ابوبکر ہے کیا؟ نمبر 4، کیا جناب رسول خدا نے اس اہم تنسیق آیت قرآنی کا اعلان کیا کہ اگر کیا ہوتا تو کب کیا، کس طرح اور کس موقع پر کیا؟ ثبوت لانا بذمہ مدعا علیہ ہے حضرت ابوبکر۔ نمبر 2 ہے اسی سوال کا دوسرا حصہ، کیا یہ روایت قرآن شریف کے قانون وراثت کو منسوخ کر سکتی تھی کہ ثبوت لانا مدعا علیہ یعنی حضرت ابوبکر کی ذمہ داری تھی؟ یہاں پہ سوالات ختم ہوئے۔ صفحہ نمبر 124 ہے، اور عنوان ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جواب۔ جب دوران مقدمہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب ابوبکر کے اعتراض سنے، کیونکہ وہ خود ہی مدعا علیہ تھے،
مدعا علیہ کی طرح اعتراض پیش کرتے جاتے تھے اور خود ہی فیصلہ کرنے والے تھے۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے سوال کیا، جب تم مرو گے تو تمہاری جائیداد کون لے گا؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ میری اولاد اس پر۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس ہو تم پر، تمہارا وارث تو تمہاری اولاد لے اور میں اپنے باپ کا ورثہ نہ پاؤں، اور یہ لاوارث والی حدیث محض تمہاری بناوٹ ہے۔ اگر یہ جناب رسول خدا کا کلام ہوتا تو سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر ہم سے کرتے۔ قرآن شریف میں ہے کہ ووارث سلیمان داؤد، اور حضرت زکریا کی دعا قرآن شریف میں اسی طرح ہے موجود، اور یہ علی اور حسنین وہی ہیں جن کو روز مباہلہ رسالت محمد اور خلقت عیسیٰ کی شہادت کے لیے خداوند تعالیٰ کے حکم سے پیش کیا گیا تھا۔ آج ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، اور یہ روایت ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 86، تاریخ طبری الجز ثانی صفحہ نمبر 202۔ صفحہ نمبر 125، حضرت ابوبکر کا فیصلہ۔ حضرت ابوبکر نے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بحث کو صحیح تسلیم کر کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق میں فدق وغیرہ کی اراضی کا وثیقہ لکھ دیا۔ اس وثیقہ کو لے کر آپ چلنے لگیں تو حضرت عمر آئے اور بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے وہ وثیقہ لے کر چاک کر ڈالا، اور حضرت ابوبکر سے کہا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقدمہ خارج کر دو۔ اور یہ روایت ہے انسان العیون فی سیرت الامین المامون جز 40 صفحہ نمبر 400، جو کہ مصر میں طباعت ہوئی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے یہ کہہ کر مقدمہ خارج کر دیا کہ نصاب پورا نہیں ہوا، اور حدیث لا نورث معنی حصول ورثہ ہے۔ صفحہ نمبر 125 ہے، عنوان ہے اس فیصلے کی حمایت۔ اس فیصلے کی حمایت اس طرح کی جاتی ہے کہ نصاب شہادت پورا نہیں ہوا، شوہر کی گواہی اپنی زوجہ کے حق میں اور اولاد کی گواہی اپنے والدین کے حق میں قابل قبول نہیں بلکہ باطل ہے۔ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء نہ تو ورثہ لیں گے اور نہ ہی ہم سے کوئی ورثہ لے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا دعویٰ درست نہیں اور اس لیے خارج ہوتا ہے۔ اور یہ روایت ہے سواق المحرقہ باب اول فصل خامس صفحہ نمبر 23، وفا الوفا جز ثانی باب ثانی فصل ساداس صفحہ نمبر 157 پر۔ صفحہ نمبر ہے 126، عنوان ہے مقدمہ فدق میں قرآن اور حدیث رسول سے صرف نظر۔ یہ متفقہ فیصلہ امت اسلامیہ کا ہے کہ آیہ تطہیر میں حضرت علی، بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت حسنین علیہ السلام شامل ہیں، لیکن فدق کے قبضے کا فیصلہ اس نتیجے پر مبنی ہے کہ خداوند تعالیٰ میں ان بزرگوں کو مطہر کرنے کی قدرت نہ تھی، اور وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہوا۔ ان میں سے ایک نے جھوٹا دعویٰ کیا، باقیوں نے جھوٹی گواہی دی، نعوذ باللہ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس دروازے پر حاضر ہو۔ اور یہ روایت ہے مستدرک جز 40 صفحہ نمبر 126 اور 127، الاستیاب جز ثانی صفحہ نمبر 474 اور 475، ریاض العصر جز 40 باب ربیہ فصل ساداس صفحہ نمبر 193۔ اس مقدمہ فدق کے فیصلے سے ظاہر ہوا کہ معاذ اللہ علی علیہ السلام میں فقہ کا اتنا علم بھی نہ تھا کہ نصاب شہادت معلوم ہوتا، اور یہ معلوم ہوتا کہ انبیاء علیہ السلام کا ترکہ ورثہ میں تقسیم نہیں ہوتا، اور ان بزرگواروں کو اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ شوہر کی گواہی زوجہ کے حق میں اور اولاد کی گواہی والدین کے حق میں بروئے فقہ اسلامی قابل قبول نہیں، اور یا تو جناب رسول خدا نے لاوارثہ والی حدیث اپنے ورثہ کو نہ بتائی، یا ان ورثہ یعنی بی بی فاطمہ اور علی اور حسنین علیہ السلام نے عمدن اسے چھپایا۔ پہلی صورت میں جناب رسول خدا کی توہین ہوتی ہے، اور دوسری صورت میں آیہ تطہیر پر حرف آتا ہے۔ صفحہ نمبر 126، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ۔ جس جرأت و دلیری کے ساتھ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے اس فعل سے حق کی تبلیغ اور باطل کی تکذیب کی ہے، اس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ حضرت ابوبکر کا یہ فیصلہ سننے کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا نے مہاجرین اور انصار میں ایک نہایت
فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ اس خطبے کے ماندین کے سینوں میں ایسی ہی کاری ضرب لگائی۔ یہ خطبہ بہترین اور عجیب خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے۔ اس خطبے کو موافق اور مخالف سب نے اپنے اپنے تصانیف میں ذکر کیا، اور صاحب کشف الغمہ نے اسے ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوہری کی کتاب سقیفہ کے اس قدیم نسخے سے نقل کیا جو اس نے مؤلف کی خدمت میں 12 ربیع الاول 322 ہجری میں پڑھ کر بغرض تصحیح سنایا گیا، اور اس خطبے کو جوہری نے اپنے رجال کے مختلف طریقوں سے ثابت کیا۔ اس خطبے کو جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اپنی کتاب شافی میں درج کیا۔ صفحہ نمبر 127۔ اس خطبے کی اسناد۔ ہم سے بیان کیا کہ ابو عبیدہ محمد بن عمران المرزبانی نے، اور اس سے بیان کیا محمد بن احمد الکاتب نے، اور اس سے بیان کیا احمد بن عبید ابن ناصر القوی نے، اور اس سے بیان کیا الزیادی نے، اور اس سے بیان کیا شرفی بن قضائی نے، اور اس سے بیان کیا محمد بن اسحاق نے، اور اس سے بیان کیا صالح بن کیسان نے، اور اس سے بیان کیا عروہ نے، اور اس سے بیان کیا بی بی عائشہ نے، اور دوسرا سلسلہ روایت ہم سے مرزبانی نے یہ بیان کیا کہ اس سے ابوبکر احمد بن محمد المالکی نے، اور اس سے بیان کیا بی بی عائشہ نے۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو بی بی فاطمہ زہرا اپنی کنیزوں کے گروہ کے ساتھ حضرت ابوبکر کے پاس آئیں، اور پہلی روایت میں ہے کہ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے سنا کہ حضرت ابوبکر نے ان کا فدق نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو آپ نے اپنے سر پر مکھنا ڈالا اور سر سے پاؤں تک چادر اوڑھی، اور اپنے کنیزوں کی جھرمٹ میں حضرت ابوبکر کے پاس آئیں، اور پھر یہاں سے دونوں روایتیں آپس میں متحد ہیں۔ اب بی بی فاطمہ نے ایک بلیغ خطبہ ادا فرمایا۔ یہ خطبہ تمام نقل کرنے کے بعد سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کہتے ہیں، اور ہم سے بیان کیا ابو عبید اللہ المرزبانی نے، اس سے بیان کیا علی بن ہارون نے، اور اس سے بیان کیا عبداللہ بن ابی طاہر نے، اس سے بیان کیا اس کے باپ نے ابو طاہر نے بیان کیا کہ میں نے ابو الحسین زید بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب کے سامنے جناب فاطمہ کا وہ کلام یعنی خطبہ پیش کیا جو حضرت ابوبکر کے فدق نہ دینے کے وقت بی بی فاطمہ نے بیان فرمایا تھا، اور میں نے زید بن علی سے بیان کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنائی ہوئی بات ہے، اور یہ کہ وہ خطبہ ابو العینہ کا کلام ہے کیونکہ وہ زیادہ بلیغ ہے۔ تو زید بن علی نے جواب دیا کہ میں نے آل ابی طالب علیہ السلام کے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا سے اس خطبے کی روایت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، اور خود میرے پدر بزرگوار نے میرے دادا سے اس روایت خطبہ کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ تک پہنچایا، اور مشائخ شیعہ نے ابو العینہ کے دادا کی پیدائش سے پہلے اس خطبے کی روایت کی ہے اور باہم ایک دوسرے کو اس کا درس دیا ہے۔ حسین بن علوان نے عطیہ اوفی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن حسین بن حسن کو اپنے باپ سے اس خطبے کو روایت کرتے ہوئے سنا ہے۔ پھر ابو الحسین زید کہتے ہیں کہ یہ خطبہ اس خطبے کے کلام سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ ہونے سے کیوں انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ حضرت ابوبکر کے مرتے وقت تک بی بی عائشہ کا وہ کلام نقل کرتے ہیں جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اس کلام سے بھی عجیب تر ہے، اور اس کا ذکر بعنوان تحقیق کرتے ہیں۔ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے اس خطبے کے متعلق قوم کی یہ روش صرف ہم اہل بیت علیہ السلام کی عداوت کی بنا پر ہے۔ پھر سید مرتضیٰ فرماتے ہیں یہ خطبہ اسی عنوان سے مختلف طریقوں اور کثیر جہتوں سے ذکر کیا گیا، جو شخص تمام طریقوں کو معلوم کرنا چاہے وہ ان کے مقامات سے حاصل کرے۔ کتاب بلاغات النساء کے مصنف ابو الفضل احمد بن ابی طاہر جو بغداد میں 204 ہجری میں پیدا ہوئے اور 280 ہجری میں انتقال کر گئے، کتاب مذکور میں لکھتے ہیں مجھ سے دیار مصر کے رہنے والوں میں سے ایک شخص جعفر ابن محمد نے، جن کی مجھ سے زافقہ میں ملاقات ہوئی، جگہ کا نام ہے، بیان کیا کہ اس سے اس کے والد نے، اور اس سے موسیٰ بن عیسیٰ نے، اور اس سے عبداللہ بن یونس نے، اور اس سے جعفر بن احمد نے، اور اس سے زید بن علی نے، اور اس سے ان کی پھوپھی زینب بنت الحسین نے بیان کیا۔ زینب بنت الحسین فرماتی ہیں
کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو حضرت ابوبکر کے فدق نہ دینے کا حتمی ارادہ معلوم ہوا تو آپ نے مخنا اوڑھا اور اپنی قرابت کی عورتوں کے گروہ میں گھر سے برآمد ہوئی، آخری روایت تک۔ اور صاحب بلاغت النساء نے اس روایت کے شروع کرنے سے قبل یہ عبارت لکھی ہے کہ کلام فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو الفضل مصنف کتاب کہتے ہیں کہ میں نے ابو الحسین زید بن علی بن حسین بن ابی طالب کے سامنے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وہ کلام جو ان معظمہ نے حضرت ابوبکر کے فدق نہ دینے کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا ذکر کیا، اور ان سے عرض کی کہ یہ قوم گمان کرتی ہے کہ آخر روایت تک اس کے بعد وہ عبارت مذکور ہے جو مرد زبانی سے سید مرتضیٰ نے روایت کرنے پر وارد کی۔ پھر وہ حدیث ذکر کی اور یہ کہا کہ جب حضرت ابوبکر نے فدق نہ دینے کا ارادہ کیا تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ایک چادر میں پوشیدہ کیا اور اپنی کنیزوں کے گروہ میں آئیں۔ پھر صاحب بلاغت النساء کہتے ہیں کہ ایک قوم نے یہ ذکر کیا کہ ابو العینہ نے اعادہ کیا کہ یہ میرا کلام ہے، اور ایک قوم نے اس دعوے کو نقل کیا۔ یہ امر واقعہ یہ ہے کہ اس کلام کے اوپر ابو العینہ کے متعلق تصنیف کا دعویٰ کرنے کا سبب وہی ہے کہ جو نہج البلاغہ کو سید شریف رضی کی تصنیف کہنے کا ہے، اور یہ دونوں دعوے باطل ہیں۔ ان کی جانب التفات نہ کرنا چاہیے کیونکہ ثقہ لوگوں نے صحیح طریقوں سے اس خطبے کی روایت کی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بلاغت النساء کے طباعت کیے ہوئے نسخوں میں کچھ عبارت اس مقام پر طباعت ہونے سے رہ گئی، کیونکہ مؤلف بلاغت النساء کہتے ہیں کہ میں نے ابو الحسن بن علی سے ذکر کیا، لیکن یہ بالکل آیا ہے کہ زید بن علی بن حسین اس سے قبل گزر چکے تھے اور انہوں نے زید کا زمانہ نہیں پایا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف مذکور نے بھی یہاں وہی سند لکھی ہے جو سید مرتضیٰ نے لکھی ہے، اور وہ شخص جنہوں نے زید بن علی بن حسن سے یہ ذکر کیا وہ عبداللہ بن ابی طاہر ہے۔ تباہ ہونے سے یہ عبارت رہ گئی۔ جن لوگوں نے اس خطبے کا ذکر کیا ان میں طبری بھی ہیں۔ انہوں نے کتاب الاحتجاج میں اس خطبے کا کلام فاطمہ سلام اللہ کہہ کر نقل کیا، اور وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن حسین نے اپنی سند سے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے جناب فاطمہ کو فدق سے محروم کرنے کا حتمی ارادہ کر لیا اور ان معظمہ کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے اپنا دوپٹہ اوڑھا اور اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک چھپایا اور اپنی کنیزوں اور اپنی قوم کی عورتوں کے گروہ میں مسجد کا رخ کیا۔ شرم کے سبب چادر کے کنارے زمین پر کھینچے چلے جاتے تھے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی رفتار اور جناب رسول خدا کی رفتار میں کچھ فرق نہ تھا۔ مسجد میں اس وقت پہنچی کہ جب حضرت ابوبکر کے ماننے والے مہاجرین اور انصار وغیرہ ان کے گرد جمع تھے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے ایک چادر کھینچ دی گئی، آپ بیٹھیں اور آپ اس درد اور غم آمیز لہجے میں کرا کر قریب تھا کہ سب لوگ گریہ و بکا سے جان کھو دیں۔ مجلس میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا۔ آپ نے تھوڑی مہلت ان لوگوں کو دی، ان کا اضطراب رکا اور امٹتے ہوئے دل ٹھہرے۔ پھر آپ نے حمد و ثناء خدا اور درود و سلام میں رسول خدا کے ساتھ اپنے کلام کی ابتدا کی۔ لوگ پھر رونے لگے۔ جب وہ چپ ہوئے تو آپ نے اپنے کلام کو دہرایا۔ آپ فرماتی ہیں حقیقی ہم مخصوص ہے خدا کے لیے، اس نے نعمتیں عطا فرمائیں اور اس کے لیے شکر ہے اس نے نفس کو نیک و بد کی تمیز بخشی، اور اسی کے لیے ثنا ہے کہ اس نے اپنی نعمتیں عام کی بغیر استحقاق کے، اور بندوں کو اپنی کامل نعمتوں سے بہر اندوز فرمایا اور پورا انعام لگاتار وارد فرمایا۔ اتنی نعمتیں جن کا شمار ناممکن ہے، اور ایسی نعمتیں جن کی مدت اوقات شکر سے کہیں زیادہ ہے اور جن کی ہمیشگی کا ادراک انسان کے بس سے باہر ہے۔ خدا نے اپنے بندوں کو شکر کر کے نعمتیں زیادہ کرانے کی طرف رغبت دلائی تاکہ نعمتیں مسلسل رہیں، اور نعمتوں کے جزیل ہونے کی وجہ سے مخلوقات پر اپنی حمد کی فرمائش کی، اور پھر انہیں دنیاوی نعمتوں کی طرح آخرت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی جانب مائل فرمایا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی معبود حقیقی نہیں مگر اللہ، وہ یکتا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کی تعویل خدا نے صفت اخلاص کو قرار دیا، یعنی جو شخص خالص خدا کے لیے بغیر ریا اور فاسد غرضوں کے اعمال بجا لائے
در حقیقت وہی کلمہ توحید کا قائل ہے اور معتقد ہے، اور کلمے کے مطلب کو عقلوں کے لیے لازم قرار دیا کہ اس تک پہنچیں، اور اس کلمے کے حاصل معنی کو دلیل و برہان کے ذریعے قوت فکریہ کے لیے واضح اور روشن کر دیا۔ ایسے خدا جس کی رویت ان ظاہری آنکھوں سے محال ہے، نہ تو زبانیں اس کا وصف بیان کر سکتی ہیں اور نہ اس کی کیفیت پا سکتا ہے دل۔ اس نے اشیاء کے بغیر کسی ایسی شے کو پیدا کیا جو اس کے قبل رہی ہو، اور عالم کو وجود میں لایا بغیر کسی ایسی مثال سے جس سے پیدا کرتے وقت پیش نظر رکھا ہو ان چیزوں کو۔ اس نے اپنی قدرت سے خلق فرمایا اور اپنی مشیت سے پیدا کیا، حالانکہ ان کو ان چیزوں کے پیدا کرنے کی حاجت نہ تھی، اور نہ ان چیزوں کو صورت وجود عطا کرنے میں اس کا کوئی فائدہ تھا۔ صرف اس لیے پیدا کیا کہ عقل والوں کو اس کی حکمت کا ثبوت ملے اور اس کی اطاعت اور ادائیگی شکر کی طرف متوجہ ہوں، خدا کی قدرت کا اظہار ہو اور بندے اس کی بندگی کا اقرار کریں، اور پیغمبروں کو اس کی طرف بلانے میں غلبہ حاصل ہو۔ پھر اس نے اپنی اطاعت پر ثواب مقرر کیا اور معصیت پر سزا قرار دی، تاکہ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے بچائے اور گھیر کر جنت کی طرف لے جائے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے پدر بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے اس رسول بنا کر بھیجنے سے پہلے ہی مختار اور ممتاز بنا لیا، اور انہیں مابعوث کرنے سے پہلے ہی انبیاء علیہ السلام کو ان کے نام سے آگاہ کر دیا تھا، اور انہیں درجہ رسالت پر فائز کرنے سے پہلے ہی اصطفاء کی منزل پر پہنچا دیا تھا، جبکہ ساری مخلوق غیب کے حجاب میں پوشیدہ اور عدم کے ہولناک پردوں میں محفوظ تھی اور حد عدم سے وابستہ تھی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ خداوند عالم کو انجام امور کی خبر تھی، اور زمانے کے حوادث کو اس کا علم کا احاطہ کیے ہوئے تھا، اور مقدورات کے موقع اس کے علم کے اندر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند تعالیٰ نے اپنے امر ہدایت کو تمام کرنے، اپنے حکم کو جاری کرنے کی مضبوطی اور حتمی طے شدہ مقدرات کو نافذ کرنے کے لیے مابعوث فرمایا۔ اسے معلوم تھا کہ امتیں مذاہب میں متفرق ہوں گی، کچھ لوگ آتش پرستی پر مائل ہیں، کچھ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں، اور کچھ لوگ باوجود خدا کی ہستی کے علم کے اس کے منکر ہیں۔ پس خداوند تعالیٰ نے میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے امتوں کی بے دینی کی تاریکیاں دور کی، عقلوں کی مشکلیں حل فرمائیں، اور بصیرت کی آنکھوں پر سے پردے ہٹا دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں میں ہدایت کا کام انجام دیا اور انہیں گمراہی سے رہا کیا، ضلالت سے ہٹا کر ہدایت کی راہ دکھائی، دین قیم کی جانب ان کی رہبری کی، اور صراط مستقیم کی طرف انہیں بلایا۔ اور پھر خداوند تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہربانی سے ان کے اختیار رغبت اور ایثار کے ساتھ اپنی طرف بلا لیا، چنانچہ وہ جناب دار دنیا کی زحمتوں سے نکل کر راحت اور آرام میں پہنچ گئے۔ انہیں ملائکہ ابرار گھیرے رہتے ہیں، رب غفار کی رضا اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، اور وہ ملک جبار کی ہمسائیگی سے بیراندوز ہیں۔ خداوند تعالیٰ درود نازل کرے میرے پدر بزرگوار پر، جو اس کے پیغمبر اور اس کی وحی پر اس کے امین تھے، اور اس کی مخلوقات میں اس کے برگزیدہ، منتخب اور پسندیدہ تھے۔ ان پر خدا کا سلام، اس کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اہل مجلس کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا، اے بندگان خدا، تم تو خدا کے امر و نہی کے بجا لانے کے لیے منصوب اور مقرر ہوئے، اور اس کے دین و وحی کے حامل ہو، اور اپنے نفوس کے اوپر اس کے امین ہو۔ دوسری امتوں کی طرح خدا کی جانب سے مبلغ ہو، تم دوسری امتوں کے میں ضامن اور کفیل ہو اس عہد حق اور وصیت کے جو خدا نے تم سے کیا ہے، اور اس بقیہ کے جن کو تم پر بعد رسول ذمہ وار قرار دیا ہے، اور وہ حق اور بقیہ خدا کی کتاب ناطق اور قرآن صادق ہے، نور ساطع، ضیاء لامع ہے۔ اس کی بصیرت کے امور تین اور اس کے اسرار رموز منکشف اور آشکار ہیں، اس کے ظاہر ہویدہ اور روشن ہے، اس کا اتباع کرنے والے قابل رشک ہیں، اور اس کی پیروی رضائے خدا تک پہنچانے والی ہے،
اور اس کو توجہ سے سننا نجات تک کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے خدا کی منور حجتیں پائی جاتی ہیں، بیان کیے ہوئے واجبات معلوم ہوتے ہیں اور ان محرمات کی اطلاع ہوتی ہے جس سے خوف دلایا گیا، اور اسی قرآن سے مقرر کردہ مستحبات معلوم ہوتے ہیں جن کی رغبت دلائی گئی، اور ان مباح باتوں کا پتہ چلتا ہے جنہیں خدا نے بندوں کے لیے حلال کر دیا، اور شریعت کی مقرر کردہ باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ بس خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے شرک سے پاک ہونے کا وسیلہ ایمان کو اور تکبر سے بری ہونے کا سبب نماز کو بنا دیا، زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی اور رزق کی زیادتی کا ذریعہ قرار دیا۔ وہ اس لیے واجب کیا تاکہ دین میں مضبوطی زیادہ ہو، عدل و انصاف کو دلوں کی تنظیم، ہماری اطاعت کو ملت اسلام کا نظام اور درستگی، اور ہماری امامت کو تفرقے کی بلا سے بچنے کے لیے امان قرار دیا۔ جہاد کو اسلام کی عزت، اہل کفر و نفاق کی ذلت کا ذریعہ بنایا، مصیبت میں صبر کرنے کو تحصیل اجر میں مددگار، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں عوام الناس کے لیے مسئلے اور ودیت فرمائے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو اس لیے واجب کیا کہ غضب خدا سے حفاظت میں رہے، صلہ رحم اس لیے مقرر کیا کہ عمریں بڑھتی رہیں، قصاص اس لیے قرار دیا کہ خون ریزی رک جائے، نذر اور وفا کرنے کی راہ اس لیے نکالی کہ بندوں کی مغفرت مقصود تھی، پیمانہ و وزن پورا کرنے کا حکم اس لیے واجب کیا کہ نحوست دور ہو، شراب پینے کی ممانعت اس لیے کی کہ برے اخلاق سے بندے پاک رہیں، زنا کا بیجا الزام لگانا اس لیے حرام کیا کہ لعنت کے سامنے ایک حجاب اور معنی پیدا ہو جائے، چوری کرنے کو اس لیے ممنوع قرار دیا کہ دوسروں کے مال میں بے اجازت تصرف کرنے سے لوگ اپنے آپ کو پاک رکھیں، خدا نے شرک کو اس وجہ سے حرام کیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار خالص رہے، لہٰذا خدا سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور یہ کوشش کرو کہ جب مرو تو مسلمان ہی مرو، اور خدا کی اطاعت کرو، اوامر میں اور جن امور سے منع کیا ہے ان سے باز رہو، بے شک خدا سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں علماء ہی ہیں۔ پھر بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا، سلام ہو ان لوگوں پر، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، میرے والد محمد مصطفیٰ ہیں، جو بات میں نے تم سے پہلے سے کہہ رہی ہوں وہی آخر تک کہتی رہوں گی، اور جو میں کہتی ہوں وہ غلط نہیں کہتی، اور اپنے فعل میں حد سے تجاوز نہیں کرتی، یقیناً ہمارے پاس خدا کا وہی رسول آیا ہے جو تم ہی لوگوں میں سے ہے، اس پر شاق ہے کہ تم تکلیف اٹھائے اور اسے تمہاری بہبودی کا خاص خیال ہے۔ ایمانداروں پر حد درجے شفیق اور مہربان ہیں، پس اگر تم اس کی طرف کسی کو نسبت دو اور ان کا تعارف کراؤ تو تم ان کو میرا باپ پاؤ گے، نہ کہ اپنی عورتوں کا، اور میرے ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھائی پاؤ گے، نہ کہ اپنے مردوں میں سے کسی اور کا، وہ جناب بہترین شخص ہیں جن کی طرف نسبت کی جائے۔ پس رسول خدا نے خدا کا پیغام بہت اچھی اور پوری طرح پہنچا دیا، اسی طرح کہ خدا سے ڈرانے میں پوری وضاحت سے کام لیا، اور مشرکوں کے مسلک سے بالکل علیحدہ اور مخالف راہ نکالتے ہوئے مشرکوں کے مسلک کی ممتاز چیزوں پر ضرب کاری لگا رہے تھے، اور ان کا ناطقہ بند کیے ہوئے تھے، اور اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور واضح حسنہ کے ساتھ دعوت دے رہے تھے، بتوں کو توڑ رہے تھے اور اہل شرک کے سرداروں کو سرنگوں کر رہے تھے، یہاں تک کہ گروہ مشرکین کو شکست ہوئی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ جہالت کی رات ختم ہوئی، ہدایت کی صبح نے جلوہ دکھایا اور حق اپنے خالص شکل میں نمودار ہوا، دین کا ڈنکا بجنے لگا، شیطانوں کے ناطقے گم ہو گئے، نفاق پرور کمینے ہلاک ہو گئے، کفر اور بے دینی کی گراہیں کھل کر رہ گئیں، اور تم نے چند روشن نسب اور روزے دار لوگ یعنی اہل بیت رسول خدا، اہل بیت رسول کے درمیان زبان پر کلمہ ہدایت جاری کیا، حالانکہ تم جہنم کے کنارے پر تھے، ایسے بے مقدار جیسے پینے والے کا ایک گھونٹ اور طمع کرنے والے کا ایک چلو اور عجلت کرنے والے کی ایک چنگاری، اور ایسے ذلیل تھے جسے پیر تلے کی خاک، گندا پانی پیتے تھے، بے دباغت کی ہوئی کھال چباتے تھے، ذلیل تھے اور دھتکارے ہوئے تھے، اور ڈر رہے تھے کہ وہ لوگ جو تمہارے ارد گرد ہیں تم کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ ایسے وقت پر خداوند عالم نے تم لوگوں کو میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ان فکروں سے نجات دلائی۔
ان چھوٹی بڑی بلاؤں کے بعد اور بات اس کے کہ بہادروں کے ساتھ ان کی آزمائش کی گئی، عرب کے ڈاکوؤں اور اہل کتاب کے سرکشوں سے حضرت کو سابقہ پڑا تھا۔ جب کبھی ان لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی، خدا نے اسے خاموش کر دیا۔ جب کبھی شیطان نے سر اٹھایا، مشرکوں کی شرارت کے اژدہے نے منہ کھولا، تو حضرت نے اپنے بھائی علی علیہ السلام کو اس بلا کے منہ میں بھیجا۔ پس اس بہادر علی کی شان یہ تھی کہ وہ اس وقت تک نہ پلٹا کہ جب تک اپنے پیروں تلے ان بلاؤں کے سر کچل نہ دیے اور فتنے کی آگ نہ بجھا دی، اور خدا کے بارے میں مشقت برداشت کرنے والا تھا اور امر خدا میں پوری کوشش کرنے والا تھا، اور ہر بات میں رسول خدا سے قریب تھا، اولیاء خدا کا سردار، ہدایت پر کمر بستہ بندگان خدا کا ناصر، مفید باتیں پیش کرنے والا اور کوشش اور سعی بلیغ کرنے والا تھا۔ اور تم لوگ زندگی کی خوشگوار حالت میں پڑے ہوئے تھے، اطمینان اور خوش طبعی کی حالت میں بے خوف زندگی بسر کر رہے تھے، ہم پر مصیبتیں آ پڑنے کی آرزو کرتے تھے اور ہمارے لیے فتنوں اور مصیبتوں کی امید رکھتے تھے۔ تم لوگ جنگ کے موقع پر پسپا ہو جاتے اور میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے۔ پس جب خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کے لیے گزشتہ انبیاء کے گھر اور اپنے اصفیاء کے مسکن کو پسند فرمایا، حضرت کو دنیا سے اٹھا لیا، تم لوگوں میں نفاق اور دشمنی ظاہر ہوئی، دین کی چادر بوسیدہ ہو گئی، گمراہوں کی زبانیں کھل گئیں اور گمنام اور ذلیل لوگ ابھر گئے اور باطل پرستی کا اونٹ بولنے لگا۔ اس نے تم لوگوں کے صحن میں اپنی دم ہلانی شروع کر دی، شیطان نے اپنے گوشے سے سر نکالا، اس نے تمہیں بلانے کے لیے آواز دی اور اپنی آواز پر اور تم اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تمہیں پایا گیا، اپنے قریب کی طرف تم کو نگراں دیکھ لیا، پھر اس نے تم کو اپنی فرما برداری کے لیے اٹھنے کا حکم دیا تو تمہیں فوراً تیار ہونے والا پایا، اور تمہیں بھڑکایا تو اپنی مدد میں تمہیں غضبناک اور تند پایا، لہٰذا تم نے اپنے اونٹ کے بدلے دوسرے کے اونٹ کو داغا اور اپنا گھاٹ چھوڑ کر دوسرے کے گھاٹ پر پانی پلایا، یعنی جو دوسروں کا حق تھا اسے زبردستی اپنا حق بنا لیا۔ اور حالانکہ تم سے رسول کے عہد اور پیمان کا وقت قریب تھا اور ان کی جدائی کا زخم ہرا تھا، جراحت مندمل نہ ہوئی تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن تک نہ ہوئے تھے کہ شیطانی کاموں کی طرف تم نے سبقت کی، یہ گمان کر کے کہ فتنے کا خوف پیدا ہو گیا تھا، حالانکہ یہ گمان غلط تھا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ منافقین پھر بھی فتنے میں جا گرے ہیں، اور جہنم بے شک کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تم سے سخت تعجب ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کہاں حق سے منہ موڑے ہوئے چلے جا رہے ہو؟ یہ خدا کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے، اس کے امور ظاہر ہیں، اس کے احکام روشن ہیں اور اس کی نشانیاں واضح ہیں، اس کی تنبیہ صاف ظاہر ہے اور اس کے اوامر آشکار ہیں۔ ایسی کتاب کو تم نے پس پش ڈال رکھا ہے کہ اس سے نفرت کر کے پیٹ پھیرتے ہو یا غیر قرآن کے ساتھ احکام جاری کرنے پر تیار ہو گئے ہو۔ ظالموں کے لیے ان کے ظلم کا بہت بڑا بدلہ ہے۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور طریقے پر چلے گا تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ پھر تم نے اتنی بھی تاخیر نہ کی کہ فتنے کی نفرت ذرا کم ہو جاتی اور اس پر قابو پانا ذرا آسان ہو جاتا، بلکہ تم نے پھر آگ کو اور زیادہ بھڑکانا شروع کر دیا اور اس کی چنگاریاں تیز کرنے لگے۔ شیطان گمراہ کی آواز پر لبیک کہنے، دین روشن کی نور بجھانے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برگزیدہ کی سنتوں کو محو کرنے پر تیار ہو گئے۔ بظاہر تم نے اسلام اختیار کر رکھا ہے اور دراصل باطن میں نفاق ہے۔ رسول خدا کی اہل بیت اور اولاد کے خلاف گنجان درختوں اور جھاڑیوں میں چھپ کر چال چلنے لگے، اور ہم لوگ تمہارے افعال پر یوں صبر کرنے لگے جیسے کوئی چھری کی کاٹ اور نیزے کے سینے میں پیوست ہونے پر صبر کرتا ہے۔ اور اب تم یہ گمان کرنے لگے ہو کہ مجھ کو اپنے پدر بزرگوار کے ترکے میں کوئی حق وراثت نہیں ہے۔ کیا تم جاہلیت کے احکام پسند کرتے ہو؟ خدا سے بہتر حکم کرنے والا یقین رکھنے والی قوم کے لیے اور کون ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ نہیں، بے شک تم نہیں جانتے ہو، اور تمہارے لیے یہ امر آفتاب نصف نہار کی طرح واضح ہے کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں۔ کیوں مسلمانوں، کیا تم اس پر راضی ہو کہ میری میراث مجھ سے چھین لی جائے؟ اور اے ابو قحافہ کے بیٹے، یہ کتاب اللہ میں ہے کہ تم اپنے باپ کی میراث پاؤ اور میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں۔ تو نے کیا بڑی بات پیش کی ہے؟ کیا تم لوگوں نے
دیدہ اور دانستہ کتاب خدا کو چھوڑ رکھا ہے اور اس کو پس پش ڈال دیا ہے۔ حالانکہ اس میں ذکر ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے باپ داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ جناب یحییٰ کے قصے میں حضرت زکریا کی یہ دعا مذکور ہے کہ خداوندہ مجھے اپنے پاس سے ایسا وارث عطا فرما جو میری میراث پائے اور آل یعقوب کا ورثہ بھی لے۔ پھر اسی کتاب میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہے کہ میراث کی تقسیم میں ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دو۔ پھر ارشاد ہے کہ اگر کوئی مرتے وقت مال چھوڑ دے تو وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے نیکی یعنی میراث کی وصیت کر جائے۔ خدا تو یہ فرماتا ہے کہ اور تم نے گمان کر رکھا ہے کہ میرا کوئی حق ہی نہیں، میں اپنے باپ کی وارث ہی نہیں بن سکتی اور تم لوگ اور ہم لوگوں کے درمیان کوئی رحمی قرابت ہی نہیں۔ کیا خداوند عالم نے معاملہ میراث میں تم کو کسی آیت کے ساتھ مخصوص کیا ہے جس سے میرے پدر بزرگوار مستثنا کر دیا ہے؟ کیا تم کہتے ہو کہ وہ ملت والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے؟ تو کیا میں اور میرے والد بزرگوار ایک ملت پر نہیں ہیں؟ شاید تم میرے پدر بزرگوار اور میرے ابن ام یعنی علی کی نسبت خصوص اور عموم قرآن کو بہتر سمجھتے ہو۔ اچھا، آج فدق کو اس طرح قبضے میں کر لو جس طرح ہمارا پالان بستہ ناقہ قبضے میں کیا جاتا ہے۔ اس کے نتائج سے تو قیامت کے دن اے ابو بکر تو ملاقی ہوگا اور خداوند تعالیٰ بہت اچھا حکم کرنے والا ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ضامن و کفیل ہوں گے۔ بس اے ابو بکر میری اور تیری وعدہ گاہ اب قیامت ہے اور قیامت کے دن باطل پرست گھاٹے میں رہیں گے اور اس وقت کی ندامت تم لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے گی۔ ہر امر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم اس شخص کو معلوم کر لو گے جس پر عذاب نازل ہو کر اسے رسوا کرے گا اور اس کے لیے دائمی عذاب مقرر ہوگا۔ پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انصار کی طرف متوجہ ہوئی اور یہ فرمایا کہ اے جوان مردوں کے گروہ، اے ملت کے دست و بازو، اے اسلام کی حفاظت کرنے والوں، میرے حق میں یہ کیسی سستی ہے اور میری فریاد سے یہ کیسی غفلت ہے؟ کیا میرے پدر بزرگوار تمہارے رسول یہ نہیں فرماتے تھے کہ کسی شخص کی حفاظت اس کی اولاد کی حفاظت کر کے ہوتی ہے؟ کتنی جلدی تم نے دین میں بدعت پیدا کر دی اور اس کے قبل از وقت مرتکب ہوئے، حالانکہ تم کو اس بات کی طاقت حاصل ہے جس کا میں مطالبہ کرتی ہوں اور تم کو قوت حاصل ہے اس چیز پر جو میں تم لوگوں سے طلب کر رہی ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا، پس یہ بہت بڑی مصیبت ہے جس کا رخنہ وسیع ہے، جس کا شگاف بہت زیادہ ہے اور اس کا اتصال افتراق سے بدل چکا ہے۔ زمین ان کی آفت سے تاریک ہو چکی ہے۔ خدا کے برگزیدہ بندے ان کی مصیبت میں مغزون اور مغبوم ہوتے ہیں۔ شمس و قمر بے نور اور ستارے پریشان ہیں۔ ان بزرگواروں کی ذات سے جو آرزویں وابستہ تھی وہ ختم ہو چکی۔ اس مصیبت میں پہاڑوں کے دل بھی پانی پانی ہو رہے ہیں۔ حرمت رسول ضائع کر دی گئی اور حریم رسول کی عظمت لوگوں کے دلوں سے اٹھ گئی۔ بس یہ مصیبت قسم خدا کی بہت بڑی بلا اور عظیم مصیبت ہے۔ اس کے مثل کوئی اور بلا نہیں اور نہ اس سے زیادہ ہلاک کرنے والی۔ نیز مصیبت اور اس بلا کی خبر خدائے برتر کی کتاب میں خود تمہارے گھروں میں صبح و شام نہایت خوشحالی کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ پہنچا دی گئی تھی، اور بے شک حضرت سے پہلے خدا کے پیغمبروں اور رسولوں پر جو مصیبتیں نازل ہوئی وہ امر واقعی اور قضائی حتمی تھی۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط خدا کے رسول تھے، ان کے بیشتر بھی بہت سے رسول گزر چکے، پس اگر محمد مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم لوگ اپنے پچھلے پیروں اپنے سابق جاہلیت کے مذہب پر پلٹ جاؤ گے، اور جو شخص بھی اپنے پچھلے پیروں پر پلٹے گا وہ ہرگز خداوند عالم کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا، اور خداوند عالم ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اے قبیلہ اوس و خزرج، اے انصار محمد، میرے باپ کی میراث میں ظلم کیا جائے حالانکہ تم میری آنکھوں کے سامنے ہو اور تمہاری آواز سن سکتی ہوں، اور میں اور تم ایک ہی مجمع میں موجود ہیں، تم سب کے سب میرے قبضے سے واقف ہو، تم سب جتھے والے ہو، تمہارے پاس سامان جنگ موجود ہے، تم قوت رکھتے ہو، تمہارے پاس حملے کے لیے ہتھیار بھی ہیں اور ڈھال بھی ہیں،
تم تک میری پکار پہنچ رہی ہے مگر تم لبیک نہیں کرتے، تمہارے پاس فریاد کی آواز آ رہی ہے اور فریاد رسی نہیں کرتے، حالانکہ تم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت اور استعداد رکھتے ہو اور خیر و صلاح کے ساتھ مشہور و معروف ہو۔ تم وہ منتخب افراد ہو اور ایسی عمدہ ہو کہ تمہیں ہم اہل بیت کے لیے اختیار کر لیا گیا تھا۔ تم نے عرب سے جنگ کی اور مشقت برداشت کی اور دوسری امتوں سے جنگ کی اور بہادروں کا مقابلہ کیا، پس ہمیشہ ہم حکم کرتے رہے اور تم ہمارا حکم مانتے رہے، یہاں تک کہ جب ہمارے ذریعے سے آسائے اسلام نے دورہ کرنا شروع کیا، زمانے کا نفع بڑھنا شروع ہوا، شرک کی آواز دب گئی اور جھوٹ کا فوارہ بند ہو گیا، کفر کی آگ بجھ گئی اور فتنہ اور فساد کی آواز بند ہو گئی، دین کا انتظام درست ہو گیا، تو اب تم حق کے واضح ہونے کے بعد کہاں اس سے منہ موڑ کے جاتے ہو اور اعلان حق کے بعد اس کی آواز کو چھپا رہے ہو، آگے بڑھ کے پیچھے ہٹ رہے ہو اور ایمان لانے کے بعد مشرک ہوئے جاتے ہو۔ خدا برا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا اور رسول کو نکالنے پر آمادہ ہوئے، اور انہوں نے ہماری دشمنی میں دوسروں کو ملانے کی ابتدا تم سے کی۔ تم ان سے ڈرتے ہو، حالانکہ خدا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم آرام طلبی پر مائل ہو گئے ہو اور اس بزرگ علی علیہ السلام کو دور کر دیا جو دین کے حل اور عقدے کا زیادہ حقدار ہے۔ تم زندگی کی تنگی سے نکل کر تونگری میں آ گئے ہو، دین کی باتیں جو کچھ تم نے یاد کی تھی ان کو تم نے دماغ سے بالکل نکال پھینک دیا، اور جس پانی کو شیریں سمجھ کر پیا تھا اس کو تم نے اگل دیا۔ پس اگر تم لوگ اور تمام اس زمین والے کافر ہو جائیں تو خدا کو کوئی پرواہ نہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ جو کچھ میں نے کہا وہ اس ترک نصرت کو جانتے ہوئے کہا جو تمہارے مزاج میں داخل ہو گئی ہے، اور اس غداری کو جانتے ہوئے کہا جس کو تمہارے دلوں نے چھپا رکھا ہے، یعنی میں جانتی تھی کہ تم میری فریاد پر لبیک ناحق کہو گے، لیکن یہ جو کچھ میں نے کہا وہ غم کا اظہار ہے، کھولتے ہوئے دل کی آہ ہے۔ اب یہ ناقہ یعنی حکومت یا دین تمہارے سامنے ہے، اسے لو، اس پر پالان باندھو، مگر یاد رہے کہ اس کی پشت مجروح ہے اور پاؤں زخمی ہیں، اس کا عیب باقی رہنے والا ہے، جس پر غضب خدا کی نشانی اور دائمی رسوائی کا نشان ہے، خدا کی آگ سے متصل ہے جو بھڑک رہی ہے اور قیامت میں دلوں پر وار ہوگی۔ پس جو کچھ کرتے ہو یاد کرو گے اور خدا کی نظر کے سامنے ہے، اور عنقریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ ان کی بازگشت کتنی بری ہوگی۔ میں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں جو تم کو تمہارے سامنے آنے والے عذاب شدید سے ڈراتا تھا، پس تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا عمل کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یہاں پہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے بیان کو ہم یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اس خطبے کے بعد جو کچھ ہوا، ابو بکر نے کیا کہا، وہ ہم آپ کی گوش گزار کریں گے۔